الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبب الی من الدنیا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و محتشم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز منڈی بہاؤالدین سے پروگرام اصلاح معاشرہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے نماز کی فضیلت و اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نماز کے اوپر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، نماز کو قائم کرتا ہے اور بغیر ناغہ کیے نماز کو ادا کرتا ہے، تو نماز اس انسان کو برائی سے چھڑوا کر برائی ترک کروا دیتی ہے نماز، اور نماز اس انسان کو نیکی کی طرف لے کے آتی ہے، اور اس کے دل اور دماغ کے اندر جو نماز کا نور ہے، عبادت کا نور ہے، وہ راسخ ہو جاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ نماز اس انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے کہ ایک نوجوان جو کہ نماز بھی پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، تو یہ جو اس کا عمل ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت پہنچتی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ضرور آئے گا یہ بندہ نماز پڑھتا رہے، نماز کے اوپر استقامت اختیار کرے، نماز کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے، تو ایک دن ضرور آئے گا کہ یہ نماز جو ہے اس انسان سے برائی کو دور کر دے گی، گناہوں کو دور کر دے گی، اور یہ انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے گا، اور یہ انسان پکا اور سچا نمازی بنے گا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ نماز جو ہے، یہ نماز پڑھنے والا جو عمل ہے، نماز قائم کرنے والا جو عمل ہے، استقامت اختیار کرنا، اس کے اوپر ہمیشگی اختیار کرنا، یہ انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ اور آئیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز کی فضیلت اور اہمیت کو کس انداز میں بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الجامع الصحیح بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، سب سے اچھا عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قالا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا یہ کائنات کا سب سے محبوب ترین عمل ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یعنی کہ ہر نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا، کیا مطلب کہ فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، اور
اس عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کے وقت، عشاء کو عشاء کے وقت۔ کیوں؟ اللہ کریم کے اس فرمان کے مطابق ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ہر بندہ مومن کے اوپر اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ ہر نماز اپنے اپنے وقت کے اوپر فرض ہے کہ ہر نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ تو اب جو بندہ وقت کے اوپر نماز ادا کرے گا اس بندے کو ملے گا کیا؟ اس کو انعام کیا ملے گا؟ فضیلت کیا ملے گی؟ اس کو جزا کیا ملے گی؟ صلہ کیا ملے گا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آقا کریم علیہ السلام معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 5 نمازیں لے کے امت کی طرف آ رہے تھے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، یہ نمازیں 5 ہیں، پہلے 50 تھی، پھر ان میں کم کر کے 5 رہ گئی، تو آپ کی امت کے لیے یہ بھی شرف ہے، آپ کی امت کے لیے یہ بھی ہم ان کو جو ہے شرف عطا کرتے ہیں، فضیلت عطا کرتے ہیں کہ جو آپ کا امتی 5 نمازیں وقت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ ادا کرے گا تو اللہ کریم نے حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی اس امتی کو 5 نہیں بلکہ 50 نمازوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے، سب سے اچھا عمل یہ ہے کالا الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا ہر نماز کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا۔ آئیے دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دن میں 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس بندے کو کیا ملتا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک وہ بندہ جتنے صغیرہ گناہ کرتا ہے اللہ اس نماز کے صدقے سے، نماز کی برکت سے، نماز کی فضیلت سے فجر سے لے کر ظہر تک کے جو اس کے صغیرہ گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس بندے کو کیا ملے گا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر کی نماز ادا کرتا ہے اس بندہ مومن کو ظہر سے لے کر عصر تک یہ جتنے گناہ کرے گا اللہ کریم اس وقت کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اور پھر جب عصر کی نماز ادا کرے گا تو پھر عصر سے لے کر مغرب تک اس وقت کے درمیان میں یہ بندہ جتنے گناہ کرے گا اللہ کریم اس نماز کے صدقے ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو جو بندہ مغرب کی نماز پڑھے گا مغرب سے لے کر عشاء کی نماز تک یہ بندہ جو صغیرہ گناہ کرے گا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک دن میں جو بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو ایک دن کے اندر یہ جو بندہ مومن صغیرہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ کرتا ہے، اللہ 5 نمازوں کے صدقے ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جو بندہ نماز جمعہ ادا کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک جمعہ ادا کرتا ہے، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک جو درمیان میں گناہ آتے ہیں، ایک پورے ہفتے کے جو صغیرہ گناہ ہیں اللہ جمعۃ المبارک کے صدقے ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے یہ بھی بڑا شرف عطا فرمایا اگر کوئی بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میری نماز پتہ نہیں کیسے قبول ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس نے فجر کی نماز ادا کی تو فرمایا اگر اس کی
ظہر کی نماز پڑھنے کو دل کرے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کریم نے میری فجر کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اگر ظہر کی نماز پڑھی پھر عصر کی نماز پڑھنے کو دل کرے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ میری ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر عصر کی پڑھی پھر مغرب کی نماز پڑھنے کو دل کرے تو وہ بندہ سمجھ لے کہ میری عصر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو پھر عشاء کی نماز پڑھی تو پھر یہ سمجھ لے کہ میری جو ہے وہ مغرب والی نماز اللہ کریم نے اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ایک نماز کو جماعت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ باجماعت ادا کرے گا، اللہ کریم اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، بندگی کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں ادا کیا ان کو ملا کیا۔ آئیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دور مبارک میں چلتے ہیں تو ایک شخص جو ہے وہ ایک عورت کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگتا ہے۔ تو وہ اس عورت نے اس لڑکے کو کہا کہ آپ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک حکم دیتی ہوں، میں آپ کو ایک جو ہے وہ کام کرنے کے لیے بتاتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 40 دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے باجماعت نماز ادا کیا کریں، تو جب آخری دن کی آخری نماز ہوگی میں گلی میں کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو اس نوجوان نے 40 دن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو جب 40ویں دن کی آخری نماز آئی تو وہ عورت جو ہے وہ گلی میں کھڑے ہو کر اس نوجوان کا انتظار کر رہی ہے۔ تو جب وہ نوجوان آتا ہے تو وہ عورت اس کو اپنی طرف بلاتی ہے، تو یہ نوجوان اس عورت کی طرف نہیں جاتا، تو یہ بول کے کہتا ہے کہ اب میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، اب میں تجھ سے محبت اور پیار نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ جس عمر کے پیچھے میں نے 40 دن باجماعت نماز کو ادا کیا ہے اس نے میرا تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے جوڑ دیا ہے۔ تو دیکھیں نماز پڑھنے کے کتنے فائدے اور کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن نوافل کے ذریعے، فرائض کے ذریعے، عبادات اور ریاضت کے ذریعے اپنے مالک کریم کی بارگاہ میں قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، پھر اس بندے کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کی عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث کا جو پہلا رخ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ چلتا ہے تو قدم اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، طاقت میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے اور طاقت میری ہوتی ہے۔ تو جب میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو بڑی منزلیں، بڑے عہدے عطا کرتا ہے۔ تو جب وہ بندہ بولتا ہے تو پھر اس بندے کی زبان سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے، جب وہ سنتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کو سنتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو پھر وہ اللہ کے گھر مسجد کی طرف چلتا ہے، جب وہ سوچتا ہے تو پھر وہ رب کے بارے میں سوچتا ہے یا رب کے رسول کے بارے میں سوچتا ہے یا اپنی عبادت کے بارے میں سوچتا ہے۔ تو صاحب آج اگر کوئی شخص اس دور میں بھی اس طریقے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی یہ مقام، یہ منزل، یہ مرتبے اللہ اس شخص کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو آپ نے یہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو ہے اس کے گھر کے سامنے ایک نہر گزر رہی ہو اور وہ اس نہر میں ایک دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اپنے جسم کو صاف کرتا ہے، تو کیا اے ابو ہریرہ
اس کے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل کوئی گندگی باقی رہے گی؟ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اس بندے کا جسم تو بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی طرح جو بندہ ایک دن میں 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے، وقت کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، فرمایا اللہ کریم اس کے جسم کے اوپر جو گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اللہ ان نمازوں کے صدقے اس میل کچیل کو دور فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ نماز کو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ ادا فرماتا ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ ادا فرماتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندہ مومن کے جسم کے اوپر جو گناہوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے کی جو وعید ہے اس کو بیان فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ایک بندے کو اذان کے لیے مقرر کروں اور ایک بندے کو جماعت کے لیے مقرر کروں۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیاں لے کر مدینہ المنورہ کی گلیوں میں چکر لگاؤں، دیکھوں کہ کون کون بندہ ہے جو نماز ادا نہیں کرتا۔ تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد نماز پڑھنے نہیں آتے، فرمایا میں ان لوگوں کو گھروں سمیت جلا کے راکھ کر دوں۔ تو آج اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب آج میں تو بڑا بیزی ہوں، میں تو بڑا مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے، میری زندگی بہت بیزی ہو چکی ہے۔ تو جس بندے کے پاس اپنے آفس کے لیے جو ہے وہ ٹائم ہے، اپنے کام کے لیے ٹائم ہے، بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل چلانے کے لیے ٹائم ہے، اخبار کے لیے ٹائم ہے، اور جو اس کے فنکشن ہیں، شادی ہے، تقریب ہے، اور اس کے علاوہ دیگر تقریبات ہیں، ان میں جانے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو 5 نمازیں ہیں، ان 5 نمازوں کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں سے اگر ہم 1 گھنٹہ اپنے اللہ کو یا اپنے رسول کو نہیں دے سکتے تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس بندے نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا اور وہ بندہ کفر تک پہنچا۔ تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔